الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ یہ سورہ انسان سورہ دہل کی آیت نمبر 15-16 سے 31ویں آیت تک آخر تک تختہ شانو نے ابرار کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نیک بندے خاص بندے ہیں۔ پھر حق تعالی شانو جو انعامات سے نوازیں گے آخرت میں ان کا ذکر فرمایا، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان چاندی کے برتن لے کر ان کے پاس گردش کریں گے خدام، چاندی کے برتن پیش کیے جائیں گے، ان میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ یہاں تو حرام ہے، ان چاندی سونے کے زیورات عورت تو یوز کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، لیکن برتن وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہاں تو ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شادی بیاہ میں سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، وہ جائز ہی نہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہنانا، یہ مرد کا گلے میں ہار پہننا، یہ چھلک سونے کا پہننا، چاندی کی وہ چونی بھر انگوٹھی اس کا جواز ہے، اس کے علاوہ اس کے زیورات کا اور جائز، لیکن یہ خصوصیت ہے جنت کی۔ جنت میں یہ چاندی کے سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا ہے۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب کانت قواریرا، اور ان کے جگوں میں آب خورے میں پیالوں میں پیش کیا جائے گا، اور وہ ایسے ہوں گے قواریرا، قارورت ان کی جمع ہے، ان شیشے کے ہوں گے، ان چاندی تو بالکل سفیدی کی وجہ سے تشبیہ دی، اور شیشہ بالکل آر پار اس میں شفاف ہوگا، یعنی ادھر ادھر دکھائی دے گا۔ یہ خصوصی صرف وہیں کی، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چاندی کی بھی کوئی چیز ہو اور اس میں شفافیت جو ہے وہ شیشے کی ہو۔ کانت قواریر من فضہ، اور وہ شیشے ہوں گے چاندی کے۔ قدروها تقدیرا، اور ان میں انہوں نے اندازے سے بھرا ہوگا، یعنی یہ غایت اکرام ہوگا کہ انداز جتنی ضرورت ہے اتنا ہی وہ لائیں، نہ بہت لبریز نہ بہت کم، ان کے مطابق پیش کیا جائے گا، اتنا اہتمام کیا جائے گا ہر ایک چیز کا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور وہاں جنت میں ان کو جام شراب پلایا جائے گا۔ یسقون فیہا زنجبیلا، جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی، اس کی آمیزش ہوگی۔ سونٹھ کا مزاج وہ ہاضم بھی ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کافور، کان مزاج ہوا کافورا، ذکر فرمایا کافور ملا ہو، اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کے ہر قسم کو ان کو پیش کیے جائیں گے، اور یہ بڑی عزت کی اور لذت کی چیز ہے عربوں کے یہاں۔ وہ قہوہ پیتے ہیں، یہاں بھی پیا جاتا ہے، ان سونٹھ کا زعفران ملا کے اس کا قہوہ وہ شوق سے پیتے ہیں۔ کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، اور یہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیل۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ فرماتا ہے اور ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے، گردش کریں گے، ولدان مخلدون، یعنی ایسے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کا رنگ، ان کا حسن وہ کم نہیں ہوگا، پھیکا نہیں ہوگا۔ ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کو دیکھو گے آپ تو آپ سمجھو گے ان کو بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ بکھرے ہوئے اس لیے فرمایا کہ وہ ادھر ادھر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی پرے ہوئے موتی نہیں فرمایا، بکھرے ہوئے موتی فرمایا۔ یہ اس سے تشبیہ دی، خدمت میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، دکھائی دے، اور حسن میں، تشبیہ میں، جمال میں، اس میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کبیرا، جب آپ دیکھو گے تو وہاں دیکھو گے نعیماً، نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہوں گی، وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی بادشاہت، بڑا ملک۔ وہ حدیث میں آیا کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا، وہ سب سے بعد میں جو جنت میں داخل ہوگا، اس کی جو جنت اللہ فرمائے گا مثل الدنیا وعشرۃ امثالہا، یعنی دنیا اور اس کے 10 گنا برابر، جو سب سے بعد میں نکلے گا اس کا ہوگا ہی وہ ملکن کبیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم وہاں دیکھو بڑی سل، یہاں تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، یہاں تو جو دوسرے کی زمین اس پہ قبضہ کر لیتے ہو۔ وہ ملکن کبیرہ، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے لباس کا ذکر فرمایا اللہ نے، اور ان کے جسم پر لباس ہوگا حریر کا، ثیاب سند یعنی باریک حریر، وہ ریشم کا ہوگا، خضر ہری ریشم ہوگی، وہ استبرق اور موٹی دبیز ریشم۔ وحلوا اساور من فضہ، اور ان کے زیورات کا ذکر فرمایا کہ وہاں ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کی عزت دوبالا تکریم کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ یہاں تو ممنوع ہے وحلوا اساور من فضہ، ایک جگہ وحلوا یحلون، وہاں آیا اساور من ذہب، سورہ حج میں آیا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، ان کے لباس ہوگا ریشم کا۔ تو وہ مقربین ہوں گے، اور وہاں کی مٹی چونکہ چاندی کی ہوگی تو چاندی کا ہی، وہ ان کو چاندی کا پہنایا جائے گا۔ یہ ان کو ابرار کو اساور من فضہ، اور مقربین ہیں جو ان کو سونے کے پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہوگی کہ ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ جام شراب، پاکیزہ مشروب۔ یہاں کی جو شراب ہے وہ تو ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کی صفت طہورا فرمائی، نہایت پاکیزہ۔ یہاں تو بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اسے پیتے ہیں، وہ خود انہیں پی جاتی ہے، پیسہ بھی ختم، مال دولت عزت ختم، اور بعض دفعہ بیوی بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، وہ اکیلا پڑا رہتا ہے سڑکوں پہ۔ اور اس کے بارے میں فرمایا آپ لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة۔ معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، بہت سے صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی ضروری، کوئی کہتا ہے 10، کوئی 7 باتوں کی، ان میں ایک یہ فرمایا کہ ہرگز شراب ہرگز مت پینا، کبھی مت پینا، لا تشربن خمرا، چونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب اس کے نام بدل کے پیتا آدمی الکوہل، اور اب تو اس کے بغیر وہ دعوت ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی، شادیوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور وہ جو ان کے جو غیر مسلموں کے طریقے ہیں وہ مسلمانوں نے اپنا لیے۔ وہ سب کسی سے پوچھو بھئی عادت کہاں سے پڑی تمہیں، تو وہ کہ جی ایک بار گیا تھا ایک غیر مسلم کی شادی میں، وہاں سے عادت پڑ گئی پینا مسلمان کو، یعنی شوق میں یہ کیا، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی دنیا برباد ہوئی، آخرت تو برباد ہو گئی۔ تو راس کل فاحشہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر برائی کی جڑ ہے وہ شراب، اور وہ شوق بن گیا، فیشن بن گیا، عجیب چیز ہے۔ یعنی برائی فیشن، اچھائی کا فیشن ہونا چاہیے، خیر کا فیشن ہونا چاہیے، وہ برائی کا فیشن غیر مسلموں سے سیکھ لیا مسلمان، وہ بھی کرتے ہیں یہ کام، پھر ڈھونڈتے دیکھیں نشہ چھڑانے کے کیندر کہاں ہیں، ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ یہ وہاں کی جو ہوگی وہ طہورا، نہایت پاکیزہ ہوگی، ان معطر خوشبو والی ہوگی۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ فرمائے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا صلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو محنت تھی وہ مقبول ہو گئی، جو تمہارے نیک اعمال تھے ایمان اللہ نے قبول فرمائے، اور یہ نعمتیں اس کے بدلے میں ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اللہ نے جب ان مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو روحانی نعمت جو ہے سب سے بڑی عظیم ترین نعمت قرآن پاک، اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ رحمان کو شروع کیا اللہ نے، الرحمن علم القرآن، تو سب سے پہلے اسی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ سب سے بڑی روحانی نعمت۔ علم القرآن، اس کا ذکر فرمایا سب سے پہلی نعمت کا۔
تو یہاں اس کا ذکر کے بغیر تو کوئی نعمت کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور فخر کے طور پر، نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر فرمایا کہ ہم ہی نے تم پر قرآن کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. ان قرآن یہ عظمت والی اللہ کا کلام، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات سے نکلی ہے. کوئی اور چیز نہیں ہے دنیا میں ایسی جو اللہ کی ذات سے نکلی ہو، اللہ کی صفت ہو، اللہ کا کلام ہو. تو اس کا ذکر فرمایا فخریہ انا نحن نزلنا، یعنی تاکید کے ساتھ یقیناً ہم نے ہی، نحن فرمایا نزلنا، ہم نے ہی اسے تم پر نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک، اور قرآن، یہ قرآن کا مطلب ہے اس کے الفاظ اور معنی. ہم سمجھتے ہیں نا صرف الفاظ ہیں، بعض لوگ کوشش کر کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، معنی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن قرآن مجموعے کے نام ہے، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کے نام قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، صبر کیجیے. تو صبر عن المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور صبر عن المعصیہ، گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہوتی ہے ان سے آدمی بچ کے صبر کرے. اور یہ صبر، یہ جو ہے الطاع، اس کا ذکر فرمایا تیسری قسم، یعنی جمے رہنا نیکیوں پر، خیر پر، اطاعت پر، اللہ رسول کے احکامات پر جمے رہنا. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا. اور آپ ایسے، جب اللہ نے حکم یہ فرمایا کہ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، مستقیم رہیے، ڈٹے رہیے، تو ایسے ڈٹے رہے کہ وہ سب ہٹ گئے، اور جو آپ کے نہایت آپ کے لیے جان چھڑکنے والے تھے، حضرت ابو طالب آپ کے چچا، جب انہوں نے بھی ہاتھ اوپر اٹھائے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، قوم آپ کے خلاف ہو گئی، تو بیٹا میں تو ان کے ساتھ، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ کام نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ لوگ سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، چھوڑوں گا نہیں یہ، آپ نے فرمایا. تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر یہ بات ہے تو پھر میں تمہارا ہی ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ چاہے جو کریں، اور تم اپنا کام کرتے رہو. یعنی انہوں نے سپورٹ کی. تو اللہ فرماتا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اور ان میں سے کسی گنہگار یا نافرمان کی، کافر مشرک کی بات مت مانی، اس کے کہنے مت آئی. وہ کہتے، کبھی عتبہ بن ربیعہ آ کے کہتا کہ میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرتا ہوں، آپ لیکن یہ چھوڑ دیجیے کام. یہ ولید بن مغیرہ آ کے کہتا، لوگ یہ جہاں سے دیتے کہ جی ہم یہ کرتے ہیں، آپ کام چھوڑو. لیکن اللہ فرماتا ولا تطع منهم عاصما او کفورا، کوئی بھی یہ کہے تو خیر کا کام مت چھوڑو. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اس کا ذکر کرتے رہیے صبح و شام. یعنی فرائض ادا کیے، صبح و شام فرائض، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کیجیے. رات میں، رات کی نماز آ جائیں گی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں. وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے لمبی رات تک. اس میں تہجد آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد آپ کے لیے ضروری تھی. وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یقیناً لوگوں نے، یہ لوگ عاجلہ یعنی دنیا کو محبوب سمجھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. ان کی جو اللہ سے بیگانہ ہے، آخرت سے بیگانہ ہے، اس پر یقین نہیں رکھتا، وہ دنیا کو محبوب سمجھتا ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس سے غافل ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. دوسری جگہ اللہ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ، اللہ فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. دوسری وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی، اور یہ فنا ہونے والی. ایک جگہ فرمایا عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے، عزت، شان، شوکت، دولت، وہ سب ختم ہو جائے گا.
وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کا نام اخلاص سے ایک بار لیے اللہ، اس نے کہا یہ باقی رہے گا، اس کی نیکی باقی رہیں گی، یہ باقیات الصالحات میں سے۔ تو یہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تو خالق ہیں ہر چیز کا، ہم نے پیدا کیا، ہر چیز مخلوق ہے، ہم مالک ہیں، مدبر ہیں، رازق ہیں اس کائنات کے، یونیورس کے، وہ ہمیں بھولے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط بنائے ہیں۔ مشین بھی لوہے کی ہوتی ہے، وہ بھی جلدی ڈھیلی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے جوڑ اعضاء وہ کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی 100 سال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 250 سال کی تھی۔ وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم چاہیں تو ان کی جگہ دوسروں کو بدل دیں، نافرمانوں کو ہم ہٹا دیں۔ اس لیے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ جو صورت ہے یہ سراپا نصیحت ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، راستہ اختیار کرے، آخرت کی تیاری کا راستہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کا راستہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے اس سے توفیق مانگے اللہ سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اپنی حکمت، اپنی مصلحت، وہ حکیمہ اور وہ حکمت والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ہر چیز حکمت کے مطابق، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالمین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ وہ عمرہ جو ہے، عمرے کے معنی ہے زیارت کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ عمرے کے فائدے، اس کے یہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تنفی الفقر، یعنی فقیری، غربت اس سے دور ہوتی۔ اگر اللہ نے کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ عمرہ کرے، حج فرض ہے تو حج کرے، تو حج عمرے سے ان سے فائدہ یہ ہے کہ غربت بھی ختم ہوتی ہے یہاں کا، یعنی مادی فائدہ بھی، روحانی فائدہ تو آخرت کا بے پناہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ تو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ طواف جب آدمی کرتا ہے تو ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے طواف کرنے والے کے، ہر قدم پر طواف بھی کرتا ہو۔ تو عمرہ جو ہے اس کے 4 افعال ہیں، وہ آسان ہے، اس کے لیے وقت بھی متعین نہیں، حج کے لیے تو وقت متعین ہے، حج کے ایام ہیں خاص، انہی دنوں میں کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں کیا جائے گا۔ حج فرض ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے فرمائے۔ تو عمرے کے جو افعال ہیں، سب سے پہلی شرط اس کی ہے کہ احرام باندھنا، نیت کر کے اللہم انی ارید العمرہ، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، فتقبلھا منی ویسرھا لی، تو اسے قبول فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما۔ احرام کی 2 چادریں باندھنا حدود سے، اور پھر اس کے بعد طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، تلبیہ پڑھتے رہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف میں اتباع کرنا۔ اتباع کا مطلب دائیں کندھے کو کے نیچے سے چادر لے لینا اور بائیں کندھے پہ ڈالنا، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اور پھر اس کے بیت اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرے مقام ابراہیم کے پاس۔ اگر ایسا ہو وہاں رش ہو، وہاں آدمی نہ کر پائے تو جہاں چاہے کر لے۔ ایسے بھول ہی گیا وہ، پھر بھی دم نہیں ہوگا اس میں، بھول گیا، انڈیا آ گیا وہ، تو 2 رکعت نہیں پڑھی تھی اس نے، تو یہاں بھی پڑھ لے گا پھر بھی ہو جائے گا، دم اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح طواف، لیکن طواف کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کی حالت میں کریں، وضو کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد میں سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اور آخری واجب یہ ہے کہ حلق، سر منڈوانا،
یا یہ چھوٹے کروانا قصر؟ تو سر منڈوانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرمائی، قصر کرنے والوں کے لیے 1 بار۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ مذہب میں رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت ایمان عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔